أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں، حرام اشہر حرم میں، کہ اس میں قتل کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اشہر حرم میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله۔ اور اس میں اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا اور مسجد حرام سے وہاں کے لوگوں کو باہر نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر انتقال کر جائے کفر کی حالت میں، تو ایسوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم میں قتال اور اشہر حرم میں جہاد کرنے سے متعلق مشرکین کی طرف سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جس وقت میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اسی وقت زمانے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سال کو، مہینوں کو، ایام کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت اللہ نے مقرر کیا
کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے اور ان میں سے 4 مہینے قرآن کریم نے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا۔ اشہر حرم کے معنی ہیں ایسے مہینے جن مہینوں میں قتل اور جہاد کرنا حرام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حرام تھا اور بعد میں بھی حرام ہے۔ کیا ہے اشہر حرم؟ حج کے مہینے میں حج کا مہینہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یعنی حج کے لیے لوگ قافلہ بنا کر کے نکلتے ہیں اور حج کی ایک عظیم عبادت کرتے ہیں، پھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ حج کی عبادت کو پرسکون طریقے سے کرنے کے لیے اس زمانے میں قتل و قتال کو ان ایام میں، جن ایام میں حج کا سفر ہوتا ہے، ان ایام میں جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو 4 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں ان آیات کی روشنی میں 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے مسلسل، اور آگے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرِ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، جمادی الاخریٰ اور رجب، جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان میں آنے والا مہینہ رجب، اس میں بھی یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، اس میں بھی قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم میں قرار پائے، ان میں جہاد کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو، جس میں حضرات صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے حضرات بھی تھے، عبداللہ ابن تمیمی اور عبداللہ ابن جحش، عمرو ابن تمیمی، اس طرح کے نام والے کچھ حضرات بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے مکے کے باہر طائف سے آنے والے مقام نخلہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے قریش کا قافلہ آ رہا تھا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، اس لیے تم لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھو کہ ان کی طرف سے کیا خبر پہنچتی ہے۔ جب یہ لوگ کھڑے ہوئے تو وہاں سے کفار کا ایک قافلہ آیا جس میں 4 مشہور بڑے لوگ تھے۔ اس میں عبداللہ الحضرمی اور بھی کچھ حضرات کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ 4 لوگ تھے، اس میں ابن کیسان اور اس طرح کے اور نام بھی ہیں۔ تو وہ 4 افراد جب آئے تو ان لوگوں نے صحابہ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ جب ڈرے تو صحابہ کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر غلطی کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو یہ ہم لوگوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے، نہیں تو پھر یہ لوگ حملے وغیرہ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، شاید یہ پھر دوسرا کام کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو اسی وقت صحابہ میں سے ایک نے تیر مارا تو اس میں سے ایک آدمی کا وہی انتقال ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا قتل کیا جانے والا کافر تھا۔ باقی 3 لوگوں میں سے 2 کو قید کر لیا گیا اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ اس کے بعد یہ جمادی الاخریٰ کی 29ویں تاریخ تھی غالباً، لیکن رات کو چاند دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ سفر میں تھے یہ لوگ، اکثر صحابہ کرام سفر میں رہتے تھے، لوگوں کو چاند کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا رجب کی پہلی تاریخ ہے یا جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ ہے۔ تو کفار نے یہ شور مچایا کہ مسلمان ہو کر اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اشہر حرم میں کافر کو قتل کر رہے ہیں، جبکہ اشہر حرم رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اس میں قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان ہو کر کے قتل و قتال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی۔ آپ کو بھی یہ واقعہ اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، تحقیق کر لینا چاہیے تھا، دن کو برابر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے عمدن ایسا نہیں کیا ہے،
ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہوگی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پورے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف بات پھیلائی گئی کہ یہ لوگ اشہر حرم کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہی ہے اس میں کہ اشہر حرم میں قتل کرنا کیسا ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دوسری چیزوں کا جواب دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اشہر حرم میں جو 4 مہینے ہیں ان میں جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی حرکتوں کو تو دیکھو، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کفار قریش، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ صد عن سبیل اللہ کفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں کھلے عام عبادت کرنے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ تکلیف دے دے کر کے ان لوگوں نے اپنے علاقوں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام ان لوگ یہ جو کفار کر رہے ہیں، کیا کیا کام؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنا، مسجد حرام میں داخلے سے مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے روکنا، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک جو اشہر حرم میں قتل ہوا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ مچانا، فتنہ کرنا کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم بجا لانا، خود تو اللہ کا حکم بجانا لانا، اور اوپر سے مسلمان جو اللہ کے احکام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ستانے کی کوشش کرنا، ان کو عبادت گاہوں سے روکنا، یہ جو فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنے کا جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کام مسلمانوں نے جو قتل کر دیا ہے اس سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ اگر ان کے ہاتھ میں ان کا بس چلا اور ان کے ہاتھ میں طاقت رہی تو یہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے۔ کس بات کی کوشش کرتے رہیں گے؟ کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر مذہب حق کو اختیار کیا تھا، کافروں کی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا کر کے چھوڑنا، طرح طرح کے وہم پیدا کرنا، دماغوں میں وہم ڈالنا، طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے کبھی بچے کو ستانا، کبھی گھر والوں کو ستانا، کبھی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو ستانا، کبھی اپنے کوئی مسلمان ان کے ماتحت ہے تو اسے تکلیف دینے کی کوشش کرنا۔ یہ جو کام ان کے ہیں یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان اللہ کے دین کو جو ماننے والے ہیں اسے چھوڑ کر کے بیزار ہو کر کے چھوڑ دیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں سے ایک الگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بہکاوے میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر، یا از خود کسی بات میں شک میں مبتلا ہو کر یا کسی دوسری وجہ سے دین اسلام سے پھر جاتا ہے، دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا ہے، جسے شریعت کے اصطلاح میں مرتد ہو جانا کہتے ہیں، ارتداد کہتے ہیں۔ آدمی کفر کی حالت میں رہا، وہ کم قباحت والی چیز ہے اسلام کی نظر میں، اس کے مقابلے میں کہ کوئی آدمی مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے،
یہ اسلام کے نزدیک بہت ہی سخت اور بری چیز ہے۔ آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے بہت بڑا گناہ ہے اور شریعت کی نظر میں بہت سخت چیز ہے۔ اسی لیے کافر سے زیادہ مرتد کے سلسلے میں احکامات سخت ہیں۔ مرتد اگر کافر ہے، اسلامی حکومت نے سب سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے گا اگر مرد ہے، اگر عورت ہے تو ہمیشہ کے لیے اسے قید کر دیا جائے گا، تاکہ جن باتوں کی بنیاد پر یہ مرتد ہوا ہے یا مرتد ہوئی ہے دوسروں کے دماغ میں بھی ذہن میں باتیں ڈال کر کے دوسروں کو بھی خراب نہ کر دیں۔ تو ارتداد جسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ارتداد میں مبتلا ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہو کر کے مرے ہیں، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں رہا پھر مسلمان ہو گیا، کچھ سال تک مسلمان رہا پھر کافر ہو گیا، دوبارہ اللہ نے اسے توفیق دی، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا، تو درمیان میں جتنے سال وہ مسلمان رہا اس زمانے میں جو اس نے اعمال کیے، نیک عمل، حج کیا، دوسرے اعمال کیے، کفر کی وجہ سے وہ سارے اعمال ختم ہو گئے۔ بلکہ حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں اس نے حج کیا ہے پھر وہ کافر ہو گیا ہے پھر دوبارہ مسلمان ہوا ہے تو اب دوبارہ اس پر حج فرض ہے۔ وہ جو حج پہلے کیا تھا ارتداد کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ سب چیزیں لوٹ جائیں گی، لیکن احناف کے نزدیک اس سلسلے میں بہت زیادہ پابندی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کافر ہو گیا تو اس کے سارے اعمال ختم، اسی کو کہتے ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ دنیاوی نقصان کیا ہوگا؟ اگر کسی کا بیٹا العیاذ باللہ مرتد ہو کر کے، کافر ہو کر کے دین اسلام سے پھر جائے تو وہ باپ کی جائیداد سے وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اختلاف مذاہب، اختلاف دین موانع ارث میں سے ہے، وراثت میں وارث بننے سے رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے ہے کہ آدمی دوسرے مذہب میں چلے جائے تو باپ جو مسلمان ہے اس کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، اور اخروی نقصان تو ہے ہی کہ اس کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، جو کفر میں جانے کی وجہ سے جو پہلے اسلام کے پیریڈ میں جو اس نے اعمال کیے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے، اور آخرت میں اس کا گناہ ہوگا ہی ہوگا کہ اتنے سال تک کے جو اعمال تھے وہ ضائع ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں وہ اولئک اصحاب النار، اگر وہ ارتداد کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنمی ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ مؤمن ہوئے اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بلکہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانے کو۔ یہ ایک ہے کہ آدمی دین سے مکمل پھر جائے، اور یہ ہے کہ ذہنی ارتداد آج عام ہے مسلم نوجوانوں میں بھی، جو عصری تعلیم میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ فریضہ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرات علماء کرام کے پاس، دین جاننے والوں کے پاس پہنچ کر اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ آج کل پوری فضا مسموم ہے، زہریلی فضا ہے، اس فضا میں اور ٹیکنالوجی اور ترقیات کو دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے، مسلم نوجوان کے دل و دماغ میں بھی کبھی کبھار یہ خیال آ جاتا ہے
کہ کیا یہ سسٹم یہ جو چل رہا ہے کہ ہم مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، کیا جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ترقی کرنا ہے، یا مذہب کر کے مذہب کے پیچھے پڑ جانا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ طرح طرح کے شکوک و شبہات لیے ہوئے ہیں، ارے بولتے نہیں ہیں زبان سے، دماغ میں ان کے دماغ سے اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ کالج میں رہنے والے غیر مذہب جو دوسرے برادران وطن ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے مذہب سے سلسلے میں ایک طرح کی بے اطمینانی کی کیفیت، تسلی نہیں ہے ان کو کہ جس مذہب میں ہوں اس مذہب سے متعلق، وہ جس مذہب میں ہے اس مذہب کے سے متعلق اسے تسلی نہیں ہے، اس پر اس کے دل میں ایک طرح کا جماؤ نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ذہنی ارتداد۔ اس سے امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کو خود سے بچنے کی اور ہم بڑوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے جو مذہب تمہیں دیا ہے یہ کوئی سادہ سیدھا مذہب نہیں ہے، بہت بڑا مذہب ہے۔ ابھی قریب میں کچھ سال پہلے ایک صاحب بہت بڑے غالباً غیر مسلم تھے، کافر تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بہت سارے، وہ دوسرے مذہب میں تھے، انہوں نے بہت سے جو مذہب سے متعلق جو لوگ بات کرتے ہیں ان سے بہت باتیں کی۔ وہ لوگ ان سے بہت بحث کرتے تھے وہ کہ مذہب اسلام کیا ہے، دوسرے مذہبوں کے سلسلے میں کیا ہے تعلیمات، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مجلسوں میں جا کر کے ان سے بھی سوال کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی جواب، ڈاکٹر صاحب جو ہے مسلک کے اعتبار سے ذرا آگے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، ورنہ تقابل ادیان اور دوسرے مذہب کے سلسلے میں بہت اچھا نالج رکھتے ہیں۔ تو وہ ان کی باتوں سے بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی سے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ایسے بڑے بڑے لوگ مجھے متاثر نہیں کر سکے، لیکن میں ایک معمولی آدمی سے ایک جگہ میری ملاقات ہوئی، بہت سادہ سیدھا آدمی تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے اعتراض کیا، اس سے پوچھا کہ تم لوگ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہو، عبادت میں لگے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، مال بھی خرچ کرتے ہو، وقت بھی دیتے ہو، جان بھی کھپاتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، کل قیامت کے دن یہ معلوم ہو جائے، انتقال کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ جس مذہب کو ہم مان رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسی زندگی جیسی بھی گزارو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا معلوم ہو جائے تو تم لوگوں کو کتنا افسوس ہوگا۔ تو اس بڑے میاں نے، جو بالکل سادہ قسم کے آدمی تھے، اس سے الٹا انہوں نے سوال کیا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے تم نے بتایا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف اگر ایسا ہو جائے کہ جس طریقے سے اسلام بتلاتا ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے، جتنے غلط کام کیے ہیں اس کا جواب دینا ہے، جتنے اچھے کام کیے ہیں اس کا بدلہ پانا ہے، حشر ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہے، یہ سب چیزیں جو اسلام نے بتایا ہے، اگر ایسا ہو گیا، اگر یہی حق ہے، اگر ایسا تمہارے ساتھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، تم بچ جاؤ گے، اگر ہو گیا تو وہ پریشان ہو گیا یقیناً۔ تو وہ کہنے لگا اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں صحیح طریقے پر چلتا رہا دین پر، انتقال کے بعد دیکھا تو کوئی ضروری نہیں تھی ایسا چلنا، دین اسلام پر رہنا ضروری نہیں تھا، اگر مجھے ایسا معلوم ہوا تو کم از کم میں دنیا میں اچھی زندگی تو گزار کر کے گیا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس کی؟ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دوسروں کے مالوں کا استعمال نہ کرنا، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کی تعلیم، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے وفات تک کی ساری رہنمائیاں اسلام۔ اگر آخرت نہ بھی ہو تیرے کہنے کے مطابق تو دنیا تو میری اچھی بن گئی، تیری تو ایسی ہو گئی کہ تو دنیا میں بھی تباہ ہو گیا، آخرت بھی تیری تباہ ہو گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں اس بڑے میاں کے سادے لاجک کا میرا مجھ پر ایسا اثر ہوا، میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو یہ سب شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس دین سے مالا مال کیا ہے بہت بڑا دین ہے، بڑے بڑوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سلسلے میں آپ کو اتنی فکر رہتی تھی. حضرت چچا ابو طالب بہت بڑے آدمی تھے، علاقے میں ان کی بڑی پہنچ تھی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی احسان والا معاملہ کرتے تھے. بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بہت منت سماجت کی. چچا اسلام قبول کر لیجئے، اللہ کو ایک مان لیجئے، لیکن اپنی قوم کی غیرت، اپنے قوم کے ساتھ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ دین آبا و اجداد کی دین سے پھر گیا، اس طرح کے لوگ تانا دیں گے. معمولی سی وجہ کی بنیاد پر خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر تک ایمان نہ لا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا یہ صدمہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ آپ سے ان کی محبت اور آپ کے سلسلے میں ان کی جو بے چینی تھی، کفار بہت کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، بڑے آدمی تھے. تو اللہ تبارک و تعالی خواجہ ابو طالب کو قیامت میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے. کیا عذاب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی بس، اور وہ ہلکا عذاب ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ وہ ہلکا عذاب ایسا ہوگا کہ پیر میں پہنایا جانے والا جوتا، اس کا اثر ایسا ہوگا کہ سر میں کھوپڑی میں جو بھیجا ہے وہ پک رہا. ایک قیامت میں دوزخ میں دیا جانے والا ادنا عذاب ہے، سب سے کم عذاب ہلکا عذاب ہے، جس کی یہ حالت ہے. جب قیامت میں بڑے بڑے عذابوں کا وعدہ ہے، اس کا کیا ہوگا ہمیں اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کرتے تھے خواجہ ابو طالب کے سلسلے میں. آپ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے. آپ چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے سلسلے میں بڑے فکر مند تھے. طوفان نوح کا حکم ہوا، ان کا بیٹا نافرمان لڑکوں اوباش لڑکوں کے ساتھ مل گیا. اسے اپنے باپ کی اپنے والد گرامی کی تعلیمات پر یقین نہیں آیا، اس نے کفر کو اختیار کیا. اللہ کے نبی حضرت نوح نے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کی، یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اللہ وہ ایسا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان کا نہیں ہے. فإنہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا، اسے چھوڑ دیجئے، غرق ہونے دیجئے. تڑپ گئے نبی، وقت کا نبی تڑپ گیا کہ کسی طریقے سے میری اولاد ایمان کی حالت میں دنیا سے چلی جائے، لیکن اللہ نے اسے نصیب نہیں فرمایا. مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ دولت وراثت میں دے دی. حضرات صحابہ کرام بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اس دین کو انہوں نے حاصل کیا، جس کی قدر ان کے ہاں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں جن لوگوں نے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ وحی کے اترتے ہوئے دیکھا، نہ کوئی دوسرے آسمانی باتوں کو دیکھا. ہم لوگ ایسے دور میں ہیں، نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ بھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، وہ ایک عمل کرے گی، تم میں سے ہر آدمی کے 10 عمل کے برابر اسے اجر دیا جائے گا. اس لیے کہ یقین صرف ایمان ہوگا اس کا. اللہ کے نبی تھے، ان کی تعلیمات تھیں، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اس پر یقین کر کے وہ عمل کریں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے جو مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے کہ آدمی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایمان کی حالت میں جائے گا، شام کو کافر ہو کر کے لوٹے گا. شام کو کفر کی حالت میں رہے گا، دن صبح کو یصبح کافرا ویمسی مؤمنا، شام کو کافر رہنے. بالکل تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان میں تبدیلی آ جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ایمان کو بچانا کل قابض علی الجمر،
ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، آگ کا ایک انگارہ لے کر کے ہاتھ میں رکھنا جس طرح تکلیف کی چیز ہے، اس طریقے سے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ طرح طرح کے شبہات پیدا کیے جائیں گے۔ بہت ہی آج کل ایک طبقہ مسلمان، معلوم نہیں وہ مسلمان تھا یا نہیں، حقیقی مسلمان تو نہیں رہا ہوگا، لیکن اسلام سے پھر جانے کے بعد اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں، اسلام کے خلاف باتیں انٹرنیٹ پہ پھیلاتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا ہوں ورنہ نوجوان طبقہ ڈال کر کے دیکھے گا کیا ہے، پھر اس کی تحقیق میں جائے گا، اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کسی زمانے میں ان کا نام ووٹر لسٹ میں مسلمان رہا ہوگا، مسلمان تو نہیں رہے ہوں گے، وہ پہلے ہی غیر اطمینانی کیفیت میں رہے ہوں گے، لیکن اب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف خوب بولتے ہیں۔ ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے بہت اونچا مذہب ہے، بہت اونچا دین ہے، اس کی تعلیمات بہت اعلیٰ ہے۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا ترقی کا درمیان کا دور ہے جس میں یہ سب چیزیں ہیں۔ چلتے چلتے ایسے حالات آ جائیں گے لوگوں کو دین اسلام سے کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملے گا۔ پوری دنیا دوبارہ اسلام قبول کرے گی، پوری دنیا میں اسلام عام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔